بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو ٹو اسٹارٹ وتھ، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا یہ پریزنٹیشن ہے، اور ہوپ فلی میں آج آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے، بہت اچھا ویڈیو ہے جس میں انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے آپ اپنا جو ہے غسل آپ کو کرنا ہے، ہاؤ ٹو ڈو دا غسل. تو ایک چھوٹا سا سائیکل بتایا ہے یہاں پہ کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ. تو اسٹارٹ ود دا نیہ. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے. نیت کہاں کرنی ہے؟ باتھ روم میں کھڑے ہو کے نہیں. آپ جب باتھ روم میں داخل ہونے جا رہی ہیں اس سے پہلے، یعنی چوکھٹ پہ قدم رکھنے سے پہلے آپ کو نیت کر لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں غسل کی نیت سے اندر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اور ہم لوگ جو آج کا غسل دیکھنا چاہیں گے وہ ہوگا میجر پیوریفیکیشنز کے لیے، یعنی جو خواتین جنابہ کے حال میں ہوتی ہیں یا جو لوگ حیض کے حال میں ہوتے ہیں، تو ان حالات میں دونوں کا غسل ایک ہی ہے. ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ جو جمعے کے دن آپ غسل لیتی ہیں وہ بھی ایک ہی چیز ہے، غسل غسل ہے، اس میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. ہاں بس دو طریقے بتا دی ہیں، اپنی سہولت پہ جو آپ کو صحیح لگے آپ کریے. تو غسل، ہاؤ ٹو ڈو اٹ. سب سے پہلے آپ کو اپنی نیت کرنی ہے، پیوریفیکیشن فرام میجر امپیورٹی. تو میجر امپیورٹی جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے جانتے ہیں جنابہ ہے، اور جو ہم جو بچیاں ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، جو اپنے مینسز کو ختم کرتی ہیں، منتھلی دے آر گوئنگ تھرو دس فیز، مہینے میں ختم ہوتا ہے، تو وہ انتظار کر رہی ہوتی ہیں 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، 12 دن، پتہ نہیں کہاں سے باتیں آ رہی ہیں. جہاں کا آپ کی بلیڈنگ یا جہاں پہ آپ کی مینسز ختم ہوئے اور آپ کے وائٹ ڈسچارج جہاں شروع ہوا، تو وہ چیز آپ جان لیجیے کہ اب آپ کا جو ہے مینسز ختم ہو چکا ہے. اور وائٹ یا ٹرانسپیرنٹ ڈسچارج انڈیکیشن، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبحان اللہ ہمارا نظام ہے ماشاء اللہ کہ جہاں وائٹ ڈسچارج آتا ہے جان لیجیے کہ اب آپ کی مینسز ختم ہو گئے ہیں الحمدللہ. So that is an indication to go and یعنی that is an indication to go and take shower and begin with your salah. اچھا ایک چیز جو ہے جو سبحان اللہ اکثر عورتیں 30s کی ایج میں، 30+ کی ایج میں یہ محسوس کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہونے لگتا ہے، وہ ہے استحاضہ. یہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لیڈیز کو ہارمونل چینجز کی وجہ سے، ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب ان کا ٹی ایچ لیول یا ہارمون جب ان کا ہائی ہو جاتا ہے ان کی باڈی کنٹینٹ میں، تو ان کو بلیڈنگ ڈس آرڈرز تھوڑی سی ہونے لگ جاتی ہیں. تو ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ یہ چیز ہوئی تو بلیڈنگ بہت زیادہ ہونے لگی. تو ہم لوگ نے الحمدللہ گائنیکالوجسٹ کو کنسلٹ کیا تو انہوں نے دوائیاں دی. تو کبھی کبھی جب ایسی دوائی لیتی ہیں جو آپ کے ہارمونس کو بیلنس کرتی ہے، تو اس دوران کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ غسل کرنے کے بعد بھی آپ کو اسپاٹنگ دکھائی دیتی ہے. تو ان حالات میں آپ ٹھہر سکتی ہیں. جب آپ بالکل 100% آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ ہاں اب یعنی ایک دن رک جائیے. اور سبحان اللہ اکثر بعد میں اسپاٹنگس دکھائی دیتی ہیں، براؤنس ڈسچارج دکھتا ہے. تو اگر آپ کو براؤنس ڈسچارج دکھ رہا ہے تو وہ مینسز کے ہی سائن ہے. تو آپ کو پھر سے جا کے غسل کرنا ہوگا، پھر سے آپ کو نماز، یعنی پھر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. تو ان حالات میں آپ بشرطے ٹھہر سکتی ہیں، آپ رک سکتی ہیں اس دن کے لیے جب تک آپ کو کلیئر وائٹ ڈسچارج نہ آ جائے. اکثر آپ کو کلیئر وائٹ ڈسچارج ہوتا بھی ہے اور پھر اس کے بعد بھی کبھی کبھی اسپاٹنگس دکھ جاتی ہیں، تو آپ کو پھر سے غسل کرنا ہوتا ہے اس دوران. مگر جن بچیوں کو، جو ینگسٹرز ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، جو بچیاں ہیں، جب آپ کو وائٹ ڈسچارج دکھ گیا ہے، سبحان اللہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو وہاں پہ پوری اس ٹاپک کا پورا ذکر چھڑا تھا. مطلب بہت ہی تفسیر اور بہت ہی زیادہ انہوں نے ڈیپتھ میں بتایا کہ کس طریقے سے آپ جو وہاں پہ جو معلمہ جو تھیں انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا. یہاں تک بتایا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہیں، جو اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں کہ ٹیشو، وہ باقاعدہ ٹیشو رول کر کے اندر ڈالتی ہیں اپنے پرائیویٹ پارٹ میں، اینڈ دے ایکچولی سی کہ ٹیشو کے اوپر کوئی ڈسکلریشن ہوا یا نہیں ہوا. یعنی اتنا زیادہ لوگ توجہ دینا چاہتے ہیں. اور جیسے ختم ہوتا ہے آپ کا مینسز، دے گو دے پرفارم غسل اینڈ دے اسٹارٹ پریئنگ. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کا دھیان دیں. ہمارے انڈیا پاکستان میں چیز بہت عام ہے کہ ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں 7-9 دن. کتنی دفعہ آپ دیکھیے 5 دن میں ختم ہو جاتا ہے، کتنی دفعہ 4 دن میں ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ کی باڈی سائیکل پہ ڈپینڈ کرتا ہے منتھلی. کبھی کبھی کمپلیٹ 7 days ہوتا ہے، کبھی کبھی 7 days سے ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. تو جب آپ جینوینلی بلڈ دیکھ رہی ہیں تو صحیح بات ہے، مینسز آپ کے چل رہے ہیں. مگر جب آپ نے دیکھ لیا کہ بلڈ نکلنا ختم ہو گیا ہے، دین واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ آپ کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں؟ آپ جان بوجھ کے اپنی نماز کو ڈیلے کرنا چاہ رہی ہیں؟ اتنا بڑا گناہ اپنے سر پہ لینا چاہتی ہیں آپ؟ نہیں.
تو پلیز کم آؤٹ آف دس ڈیلیما، اپنے آپ کو اس کنفیوژن سے باہر نکالیے. میں آپ کو بالکل بات صاف بتا رہی ہوں. جہاں آپ کو وائٹ ڈسچارج دکھا یا ٹرانسپیرنٹ ڈسچارج دکھا یا ہلکا یلوئش ڈسچارج دکھا، نو دیٹ کہ اب آپ کی مینسز ختم ہو چکے ہیں اور اب آپ کو نہا کے دھو کر کے اپنی نماز کو شروع کرنا ہے. اب آئیے اس پوائنٹ پہ، غسل. تو ہمیں نہانا کیسے ہے، ہمیں اپنے غسل کو کرنا کیسے ہے؟ اسٹارٹ ہیئر. اسٹارٹ ود دا نیا پیوریفیکیشن فار دا فرام میجر امپیورٹی. تو حیض آپ کا میجر امپیورٹی ہے، جنابہ آپ کا میجر امپیورٹی ہے. جب تک آپ اس حال میں رہیں گے آپ کے جسم سے ایک مہک سی نکلے گی، اور اس مہک کی وجہ سے آپ کے پاس فرشتے ہرگز نہیں آئیں گے. یاد رکھیے گا اس بات کو. یہ وہ وقت ہے جب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ صاف، یعنی آپ کا جسم اب صاف ہو چکا ہے، یعنی اس امپیورٹی میں آپ ہیں، میجر امپیورٹی میں. اب آپ کو نہانا ہے اور آپ نہا نہیں رہی، آپ جان بوجھ کے آپ ڈیلے کر رہی ہیں. تو اس سچویشن سے آپ پرہیز کیجیے. جہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کے حیض ختم ہو گیا یا آپ اٹھ چکی ہیں، آپ جا کے نہا دھو کر کے اپنی نماز کی طرف واپس پلٹیے. تو نمبر 1، نیا پیوریفیکیشن فار میجر امپیورٹی. باتھ روم میں نہیں کرنا ہے، باتھ روم سے باہر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا پاک نام آپ باتھ روم میں نہیں لے سکتی ہیں. تو باتھ روم میں جانے سے پہلے میں دماغ بنا ہی لیا کہ میں جا رہی ہوں غسل کی نیت سے. تو یہ بات واضح ہے. اور جب آپ باتھ روم میں قدم رکھ رہی ہیں، الٹے پیر یا لیفٹ فٹ، یو اسٹیپنگ ان، اس سے پہلے ہی آپ نے بسم اللہ اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث آپ نے دعا پڑھ لی. تو بات ہو گئی آپ کی. بسم اللہ بھی آپ نے کہہ دیا ہے. اب آپ اندر داخل ہوئی ہیں، اور جو بسم اللہ کہیں تو بہت ہی ضروری ہے. کبھی کبھی نہ بھولیے گا. اگر آپ عام طور سے بھی نہانے جا رہی ہیں، اکثر سبحان اللہ میں دعا پڑھتی ہوں، اور کبھی کبھی میں، ہوتا ہے انسان ہے بھول جاتے ہیں بسم اللہ کہنے. یقین مانی میں باہر نکلتی ہوں اور بسم اللہ کہہ کے پھر اندر میں جاتی ہوں. کیونکہ جب آپ بسم اللہ کہہ دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک ستون، آپ کے سامنے ایک پردہ ڈل جاتا ہے، اور شیاطین آپ کو پھر دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کے جسم کو. اور مجھے اپنے جسم کو شیاطین سے بھی بچانا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں بچائیں گے تو ہمارے اندر گھس جاتے ہیں وہ، پھر اسی میں بھی شر، اور ہمارے جسم میں جو ہم کہتے ہیں نا سحر یا جادو چیزیں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے جسم کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھ لیجیے اپنے موڈ کو، چڑچڑانا، بڑبڑانا، ساری خرابیاں اپنے اندر شراب پانی شروع کر دیں گی. تو اللہ کے واسطے prior to stepping into the bathroom, make sure you say بسم اللہ. بسم اللہ کسی کہنے سے بالکل آپ یعنی کوتاہی نہ کیجیے گا. بسم اللہ کہہ کے میں اندر داخل ہونا ہے. جب آپ نے بسم اللہ کہہ دیا، آپ کے جسم کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، اور کوئی بھی شیاطین آپ کے جسم کو دیکھ نہیں پاتا ہے. اور یہ ایک طریقے سے اپنے جسم کو آپ پریونٹ کر رہی ہیں کس چیز سے، سحر یا اثرات سے. تو بات واضح ہے. آپ نے بسم اللہ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہی تمام چیزیں کر لی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام باتھ روم میں نہیں لیا جا سکتا. تو آپ نے نیت کی، نیت کے بعد آپ نے بسم اللہ کہہ دیا. اب آپ باتھ روم میں گئی ہیں، آپ نے کیا کیا؟ 3 دفعے اپنے ہاتھوں کو دھویا، جیسے ہم وضو کرتے ہیں. 3 دفعے ہاتھوں کو دھویا. واش دا پرائیویٹ پارٹس. اب یہ چھوٹا غسل دکھایا جا رہا ہے، اسمالر غسل جو ہے، جس کو آپ اگر چاہیں تو جلدی کر سکتی ہیں. تو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ آپ نے 3 دفعے اپنے ہاتھ کو دھو لیے، پھر آپ نے اپنے لیفٹ ہینڈ سے پرائیویٹ پارٹس کو دھونا ہے. آپ کو جو شرمگاہ جو جگہ ہے اس کو آپ سیدھے ہاتھ سے نہیں دھو رہی ہیں. جیسے عموماً آپ اپنے لیفٹ ہینڈ کو استعمال کرتی ہیں پرائیویٹ پارٹس کو دھونے کے لیے، بالکل اسی طریقے سے غسل میں بھی you're going to use your left hand. You're not going to touch your right hand, or you're not going to use your right hand to wash any of your private parts. Next step, complete wudu like for salah. اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے یہاں پہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، دھونے کے بعد اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھویا. نمبر 1 اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، نمبر 2 اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دھونا ہے. اور کون سے ہاتھ سے؟ الٹے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے. اس کے بعد آپ کمپلیٹ وضو کریں گی، جیسے آپ اپنی نماز کے لیے وضو کرتی ہیں، بالکل اس طریقے سے آپ وضو کرنے والی ہیں. اور پھر آپ اپنے سر کو دھوئیں گی. کتنے دفعے؟ 3 دفعے. Pour water over your head 3 times. Water must reach the scalp. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب اپنے سر کو آپ دھو رہی ہیں تو آپ کو اپنے بالوں کے روٹس تک لے کے جانا ہے، جڑوں تک پانی کو آپ کو گیلا. یہ نہیں کہ بس آپ نے پانی ڈالا اور آپ آگے بڑھ گئی، نہیں. آپ کو اپنے روٹس تک، آپ کو اپنے روٹس تک آپ کو جو ہے پانی کو گیلا کرنا ہے. اسی لیے بات آتی ہے 3 دفعے. تو 3 دفعے میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر جو ہے اندر تک پانی چلا جاتا ہے، اور آپ کے اسکیلپ کو، یعنی آپ کے جو اسکیلپ ہے وہ حصہ پوری طریقے سے گیلا ہو جاتا ہے. رب وتھ ہینڈس، ظاہر سی بات ہے جب آپ جیسا مساج کرتی ہیں اس طریقے سے آپ اپنے بالوں کو بھی دھوئیں گی. دین فل باڈی. اس کے بعد سر دھونے کے بعد اب آپ پورے جسم کو دھوئیں گی. کیسے دھوئیں گی؟ شروعات کریں گی پہلے اپنے رائٹ سائڈ سے.
अपने लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करेंगी, पूरा अपना शोल्डर, नेक ऑल द वे टू योर फुट आप जो है राइट साइड पहले धोएंगी और फिर उसके बाद आप अपना लेफ्ट साइड धोएंगी. ऑल डन, दैट्स इट. नो रॉकेट साइंस, सुभान अल्लाह, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है. नियत, बिस्मिल्लाह, अपने दोनों हाथ धोइए अच्छे से. हाथ धोने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोइए लेफ्ट हैंड से. उसके बाद जैसे आप वज़ू करती हैं उस तरीके से आप वज़ू करेंगी सलात के लिए. अपने अपने सर को आप धोएंगी 3 दफ़े और जड़ों तक अपने आप जो है बालों को गीला करेंगी ऑल ओवर. फिर इसके बाद अपने आप यानी नेचुरली आप रब करेंगी एंड देन यू गोइंग टू टेक योर लेफ्ट हैंड एंड यू गोना वॉश ऑल द राइट साइड फर्स्ट. इसके बाद ख़त्म. तो ये प्रेजेंटेशन था एक छोटा सा. अब मैं आपको इस्लाम Q&A के सवाल जवाब है, तो ये गुस्ल का तरीका है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को करूँ ताकि एक तरीके से मेरे लिए भी रिमाइंडर हो जाए इंशाल्लाह ताला. Firstly, you do not have to follow a particular madhab. जब आप वज़ू करने जा रही हैं या गुस्ल करने जा रही हैं, इतना मेरे लिए काफ़ी है जान लेना. सुन्ना सुन्ना का मतलब क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका. अल्हम्दुलिल्लाह. Rather, so you do not have to follow a particular madhab. Rather, you have to ask a scholar whom you trust, one who is famous among the people for his knowledge and virtue. Then follow the religious rulings that he explains to you. It does not matter if there are any differences of opinion among the scholars concerning a religious matter, because this is something that Allah subhanahu wa ta'ala has willed by his wisdom. And the Muslim who is not able to work out the truth ijtihad is only obliged to ask the scholars and he does not have to do more than that. तो आप कोई ऐसे स्कॉलर को देखिए या कोई ऐसी जगह आप सवाल कीजिए जहाँ पे आपका दिल मुतमईन हो, जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ जवाब मुझे सही मिलने वाला है. और सही से मुराद क्या है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में. बस मुझे न इससे आगे जाना न इससे पीछे जाना है. सिर्फ जहाँ पे मेरे अल्लाह ताला का कलाम हो और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही बकौल तरीका हो. Secondly, in the answer of the question, तो यहाँ पे बताया क्या है उसूल के बारे में. With regard to how to do ablution, कि किस तरीके से आप गुस्ल कर रही हैं, that is major purification. For major impurity, the answer is there are two forms of ghusl. तो दो तरीके बताए गए गुस्ल के. Acceptable form in the sense that if a person sufficed with doing ghusl in this manner, his ghusl is valid and he becomes purified from major impurity. But if a person does not perform this ghusl completely, his ghusl is not valid. So complete and preferred form. तो ये form है क्या? ये तरीका है क्या? This is the type which is mustahab to do but is not obligatory. तो ये करना सही है मगर फ़र्ज़ नहीं है अगर इस तरीके से आप कर रही हैं. As for the obligatory, जो हमारे लिए फ़र्ज़ है, an acceptable form, it is as follows. तो हम अपने फ़र्ज़ जो हमारे पर किया गया हम उस तरीके को पहले देखेंगे. From the intention to purify oneself from impurity. सबसे पहले आपको अपनी नीयत को ज़ाहिर करना है या अपनी नीयत को वाज़ेह करना है या अपनी नीयत को अपने दिल में कर लेना है कि मैं या अल्लाह ताला गुस्ल करने जा रही हूँ जनाबा यानी कोई भी इम्प्योरिटी जो डिस्चार्ज होता है या फिर मेंसेस या निफास पोस्टपार्टम ब्लीडिंग या फिर कोई भी जो जैसे कि आप पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो आपकी जो पोस्ट नेटल ब्लीडिंग होती है या फिर जो हैज़ है इस इन बेसिकली इन दो जगहों पे ये चीज़ देखी जा रही है. तो आपने पहले नियत कर लेनी है किस चीज़ की अल्लाह ताला कि मैं नियत कर रही हूँ गुस्ल की अपने आप को पाक करने की. और इस पे कोई एग्जैक्ट कोई वर्डिंग्स नहीं सिखाई गई है. बस आपने अपने दिमाग में और दिल में ये नियत कर लेनी कि अल्लाह ताला मैं अपने आप को पाक करने जा रही हूँ गुस्ल की नियत से ना जो जैसा आप चाहें. इस पे कोई वर्डिंग्स नहीं दी है. वॉश द एंटायर बॉडी विद वाटर वंस. तो नियत के बाद जैसे यहाँ दिखाया था ये बहुत अच्छा तरीका भी दिखाया है. नियत के बाद आपने बिस्मिल्लाह कहना लाजिम है. इसके बाद बताया जा रहा है wash the entire body with water once, making sure that the water reaches the roots of the hair and places that it cannot reach easily, such as the armpits and the back of the knees. तो आपको ध्यान देना है कि आपकी अंडर आर्म्स और आपके नीज जो आपके टखने हैं या घुटने हैं as well as rinsing the mouth and nose according to the correct scholarly opinion. तो आपको अपने मुंह को रिंस करना है, नाक में भी पानी डालना है जैसे आप वज़ू कर रही होती हैं. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimullah said in Al-Shar al-Mumti, the
الشرح الممتي. The evidence that this ghusl is valid is the words of Allah subhanahu wa ta'ala. If you're in the state of janaba, that is after a sexual discharge, purify yourselves, bathe your whole body. सूर्य माइदा की आयत नंबर 6 जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप जनाबा या नापाकी के हाल में हैं तो अपने आप को पाक कीजिए और इसका मतलब क्या है कि आप नहाइए, पूरे जिस्म को धोइए। Allah subhanahu wa ta'ala did not mention anything apart from that. If a person washes his entire body once, then it is true to say that he has purified himself. तो ये कुरान मजीद की आयत सबसे पहले आपके सामने बयान की गई अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप जनाबा के हाल में हैं या किसी भी नापाकी के हाल में हैं तो अपने पूरे जिस्म को धोइए, धुलिए। तो अगर जिसने ये भी कर लिया तो काफ़ी है उसके लिए। अब आप देखिए बिल्कुल वाज़ेह है बात कि अगर आप नापाकी के हाल में थीं तो आपको बिस्मिल्लाह नियत करके क्या करना है, बस अपने जिस्म को एक दफ़े धो भी लेना है, तो ये भी आपको सफ़स कर देगा। मगर अल्लाह ताला ने कितनी बातें आयत के ज़रिए नाज़िल किया और उसको डिफ़ाइन कैसे किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, सुन्नत के ज़रिए। जैसे नमाज़ वज़ू के तरीके बता दिए, मगर उसको डिफ़ाइन कैसे किया, उसको प्रेज़ेंट कैसे किया, उसको हमें समझाया कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। तो हमारे पास एक क़ुरआन, खुलुक़ुल अज़ीम हमारे लिए थे जो उन्होंने हमें प्रैक्टिकल तरीके सिखाए कि किस तरीके से इनको आप करिए।